السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترمذی کی روایت ہے 2518 ابی الحور سعدی سے کہ انہوں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یاد کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فرمایا انہوں نے کہ یاد کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چھوڑ دو وہ چیز کہ جو تمہیں شک میں ڈالے. وہ چیز وہ کام وہ چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے, اور اختیار کرو وہ چیز جو تمہیں شک میں نہ ڈالے, کیونکہ سچائی جو ہے دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے. اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کو ڈپریشن ہوگا اور پریشانی میں مبتلا رہیں گے آپ ہمیشہ. آپ کا دل مطمئن نہیں رہے گا, آپ کا ضمیر مطمئن نہیں رہے گا. سچائی کے بارے میں اس بات پہ زیادہ اس پہ حدیث میں اس ہے کہ جس بات میں آپ کو شک ہو جائے, اور شک کیوں پیدا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے سامنے والی پارٹی جھوٹ بول رہی ہوئی. آج کل تو ویسے بھی رواج بہت عام ہو چکا ہے جھوٹ بولنے کی کہ گھر گھر کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی کہ باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, گھروں کے اندر ہی یہ بیماری پائی جاتی ہے. تو باہر کی تو کیا ہی کہنے, جبکہ اس کے اوپر اتنی خطرناک وعیدیں ہیں کہ جس کی انتہا نہیں, کہ منافقوں میں سے ہوتا ہے انسان جھوٹا انسان. اور ایک جگہ ہے کہ جہنم کے 4تھے درجے میں ہوگا منافق. زندگی سچ کے ساتھ جوڑو, کیونکہ جھوٹ بول کے وقتی طور پہ فائدہ تو ہو جائے گا آپ کو, مگر اندر سے بے چینی اور دل آپ کا بے قرار رہے گا, کیونکہ آپ کا ضمیر اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں, سچا آدمی نڈر ہوتا ہے, وہ ڈنکی کی چوٹ پہ بات کرے گا آپ سے. اور جہاں دین اصلاحی بات ہو وہاں تو اس بات کو اور بھی سینہ چوڑا کر کے انسان بات کرے گا کہ میں سچ ہوں, حق پہ ہوں. اور جو جھوٹا ہوگا وہ وقتی طور پہ بول تو دے گا, اس کو کچھ فائدہ ہو بھی جائے گا, لیکن وہ فائدہ مستقل نہیں ہوگا. پہلے تو اس کے دل میں وہ بے چینی, بے قرار اور ڈپریشن کا شکار تو ویسے ہی ہے وہ, اور اس کے بعد نتیجہ بھی اس کا اچھا نہیں ہوگا. سب سے بڑھ کے جب آج کل کے جیسے اتنے اسمارٹ ماڈرن دور کے اندر جب کسی کے سامنے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں نا, تو آپ یاد رکھ لیں اس بات کو کہ اس کو سچائی کے بارے میں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے کہ آپ کے اوپر سے اس کا بھروسہ ہٹ گیا. اب آپ زندگی بھر کے لیے گندے ہو گئے اس کے سامنے, کہ آپ نے جھوٹ تو بول دیا لیکن سامنے والے کو پتہ ہے کہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے. اب آپ کے اوپر وہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا. عزت بڑی چیز ہوتی ہے, اور جھوٹ سے عزت چلی جاتی ہے آپ کی. اب ہم ابھی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ صادق اور امین. اور یہ لقب کب ملا؟ نبوت سے بھی پہلے کا, جب اعلان بھی نہیں ہوا تھا تب سے ہی کفار مکہ ان کو صادق اور امین کے نام سے مخاطب کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ چڑھ کے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر کھڑا ہے, تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم نہ بھی دیکھیں نا تو ہم اپنے آپ کو اندھا سمجھیں گے, اور آپ کی بات کو یقین کریں گے کہ نہیں آپ سچے ہیں, آپ صادق اور امین ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے لشکر ہے تو لشکر ہے. یہ بات ہونی چاہیے کہ دشمن بھی اس بات کا اقرار کرے کہ نہیں یہ آدمی سچا آدمی ہے. ایک جھوٹ, یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, عزت الگ تیل ہو جاتی ہے. جھوٹ بول کے انسان شرمندگی کا باعث بنتا ہے. لہذا کوشش کریں کہ کوشش کیا کریں بلکہ اس کو تو ہمیں 100% اپنانا ہی اپنانا ہے, کیونکہ سچ میں ہی جیت ہے. کام آپ کا اللہ نہیں بنانا ہے نا. جھوٹ کے سہارے کیا اللہ آپ کو کامیابی دے دے گا؟
آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ میں ایک غلط چیز کو حاصل کرتے ہوئے مجھے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں مجھ پہ نازل ہو جائیں گی؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ جھوٹ بول کے آپ کیا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نیور. سچ بول کے آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, دنیا میں بھروسہ بھی ملے گا, عزت بھی ہوگی, آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا, ایک بہت بڑے گناہ سے بھی آپ بچیں گے, اور آخرت میں بھی اس کو اجر ملے گا آپ کو. شکریہ.